بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک دو تین چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ 7-8 مقدمات تھے جن میں انہوں نے اپنی عبوری ضمانت لینی تھی، اور وہ کیسے پیش ہوئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہاں پر، یہ میں آپ کے ساتھ ذرا تفصیلاً تھوڑا سا آتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب اسلام آباد پیش ہوئے تو اسلام آباد رستے میں جیسے ہی وہ انٹر ہوتے ہیں تو سری نگر ہائی وے پہ ان کے قافلے کو روک لیا جاتا ہے۔ سری نگر ہائی وے کے اوپر قافلے کو روکنے کے بعد صرف اور صرف عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ 2-3 گاڑیاں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ایف سی اور پولیس نے عمران خان صاحب کے قافلے کو روکا اور فل تعداد میں 2-3 ہزار نفری تھی ایف سی کی اور پولیس کی، جو عدالت کے اطراف میں لگائی گئی تھی، رستے میں لگائی گئی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ آپ بے فکر رہیں، یہ عمران خان صاحب کے اوپر حملے کے لیے ہوگی جب بھی ہوگی، کیونکہ پروٹیکشن جو ہوتی ہے وہ کچھ اور حساب میں ہوتی ہے۔ پروٹیکشن کے لیے تو 100 بندہ ہی کافی ہوتا ہے، یہ یا تو گرفتاری کے لیے یا اسیسینیشن اٹمپٹ کے لیے یا پھر ان کے اوپر پتھراؤ کے لیے، شلنگ کے لیے، تتر بتر کرنے کے لیے، لوگوں کو عوام کے اوپر تشدد کے لیے، اس قسم کے حالات پیدا کرنے کے لیے، خانہ جنگی جیسا ماحول بنانے کے لیے اس طرح کی نفری 2500 2600 2000 3000 لگائی جاتی ہے، تاکہ صحیح کر کے کٹاس چڑھی جائے اور صحیح کر کے کام اپنا دکھایا جائے جو ہمیں طاقتور لوگوں کی طرف سے آرڈر ایشو ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ایک تو جیسے ہی قافلے کو روکا گیا، عمران خان صاحب کی آگے گاڑیوں کو جانے دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے۔ جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، ذرائع سے ہمیں پتہ چلی ہیں، وہ یہ ہیں کہ واٹر کینن، اس کے علاوہ شیل، لانگ رینج والے شیل الگ سے، شارٹ رینج والے الگ سے، کیونکہ یہ لوگ اسلام آباد فتح کرنے آتے ہیں نا، اس لیے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، بلٹ جو ہوتی ہیں وہ پلاسٹک بلٹس وہ تھی، اور کافی چیزیں، مطلب کہ بم ڈسپوزلز والے، اور یہ سارے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ تو 2500-3000 بندہ تھا، جس میں ایف سی، اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہیں بھی بریانی کی پلیٹ پہ چلی جاتی ہے، وہ تو ساتھ ہی ہونی ہے۔ تو یہ لوگ تھے۔ خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے۔ عمران خان صاحب کی 7 مقدمات میں، جس میں کچھ دہشت گردی کے ہیں اور کچھ دوسرے ہیں، ضمانت جو ہے عبوری ضمانت وہ قبول کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کے علاوہ عدالت میں عمران خان صاحب کا کیا کہتے ہیں مکالمہ ہوا ہے، اور مکالمہ ہوا ہے کس کے ساتھ؟ چیف جسٹس جو ہیں عدالت کے، ان کے ساتھ۔ اور عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ میری سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، ایک تو سرکاری سیکیورٹی جو مجھے ملی ہوئی تھی، کیونکہ یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں جو میرے اوپر بے بنیاد کیسز بنائے جا رہے ہیں، اس کو عدالت ذرا ان کے اوپر غور کرے۔ تو عدالت نے کہا کہ ہم سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جو اس عدالت کی حدود میں کیا کہتے ہیں جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کو اکٹھا بھی کر دیا جائے گا۔ ایک چیز، دوسرا آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا افسوسناک یہ چیزیں جو 18 مارچ کو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے عدالت نے یہ عمران خان صاحب سے کہا۔ اس کے علاوہ خان صاحب کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے کمرہ عدالت میں، اور صحافی نے سوال کیا ہے کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا ہے، دھمکی امیز گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کی کیا حیثیت ہے، اگر وہ یہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں فریق ہی رہیں، سیاست میں رستے اس طرح بند نہیں ہوتے ہیں۔ اگر رانا ثناءاللہ کا جو بیان ہے اس کے حساب سے جیسے وہ کہتے ہیں کہ یا عمران خان صاحب رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو پھر ہوگا یہ کہ پھر ہم ہی رہیں گے، وہ نہیں رہے گا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے دھمکی دی ہے، وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان صاحب کو کیا دھمکی دی ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے دھمکی دی ہے۔ دھمکی کو میں ہو بہو ایسے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ایز اٹ از جیسے ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے، رانا صاحب کہہ رہے تھے ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے، اب دونوں میں سے کسی ایک کا وجود باقی رہے گا۔ عمران خان نے اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے ہمیں، جہاں ہم نہ آگے رہیں گے نہ پیچھے کے رہے ہیں، تو یا ہم رہیں گے یا پھر عمران خان صاحب رہے گا۔ اس کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر نہ کوئی جمہوریت دیکھی جائے گی، نہ کوئی قانون دیکھا جائے گا، اور نہ کوئی کیا کہتے ہیں جمہوری سوچ دیکھی جائے گی۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، کبھی کبھی
مخول کر جاتے ہیں، کبھی کبھی بونگی مار جاتے ہیں، اور آج کی جو کل کی ان کی بونگی ہے وہ یہی تھی، جو ریسنٹلی ان کی بونگی ہے تازہ ترین، وہ یہی تھی کہ انہوں نے دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں، دھمکی دی ہے عمران خان صاحب کو۔ پہلے بھی عمران خان صاحب کیٹیگوریکلی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ لوگ، ان سے مجھے انصاف کی امید کیا ہونی ہے، یہ خود ہی مجھے مروانے والے ہیں، مجھے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے والے یہ لوگ ہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا اس کے جواب میں صحافی کو کمرہ عدالت میں کہ اگر رانا ثناء اللہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں ہی رہیں، اگر ان کی خواہش ہے ایک رہے تو پھر رانا ثناء اللہ ہی رہے گا، نہیں رہے گا ہم رہیں گے، کیونکہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ جو جس قسم کی الفاظ بیان کر رہے ہیں، یہ ایک وزارت داخلہ کے الفاظ نہیں ہو سکتے یا وزیر داخلہ کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ انتشار پسند خود فتنہ ہے ایک، اور اس کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ انہوں نے مخول کیا یا بونگی ماری ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، جو انتخابات پنجاب اور کے پی کے میں ہونے تھے اس کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہتے ہیں بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ انتخابات تو ہونے ہیں اور ہر حالت میں ہونے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے وہی 5 رکنی لارجر بینچ جو پہلے اس کیس کو سماعت کر رہا تھا انہی کے اندر دوبارہ سماعت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر حالت میں کیا کہتے ہیں انتخابات تو ہونے ہیں، مگر جو فریقین ہیں وہ کل تک ہمیں جواب جمع کروائیں، تسلی بخش جواب جمع کروائیں، یقین دہانی کرائیں کہ کس طریقے سے ہمیں بتایا جائے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جا سکتے ہیں۔ جو اٹارنی جنرل ہے ان کو بھی یہ حکم جاری کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ آپ نے جواب دینا ہے، اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ آپ بھی جو اپنا کیا کہتے ہیں آپ کے جو فریق ہیں ان سے جواب ہمیں کل تک تسلی بخش جواب جسے کہتے ہیں یقین دہانی کرائی جائے کہ کس طریقے سے آگے چلا جائے۔ دوسرا ایک اور بات جو غور و فکر میں لائی گئی وہ یہ کہ الیکشن کی ڈیٹ جیسے الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کو دی ہے، تو کیا الیکشن آگے کیے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر جو کیا کہتے ہیں کمنگ سی جی پی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان آنے والے جو ہیں اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے جو کیا کہتے ہیں ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ کیا آرٹیکل 254 جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کو آگے بڑھایا جائے؟ تو اس کے اوپر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ بڑھانے کی مثالیں موجود ہیں، کیونکہ جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو قتل کیا گیا تھا تو اس ٹائم بھی الیکشن آگے گئے تھے، ان کی ڈیٹ بھی آگے گئی تھی، تو لیکن الیکشن جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ یہ ریمارکس سے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم کل تک ہمیں یقین دہانی دلائی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کس طریقے سے صاف اور شفاف الیکشن تمام لوگ مل کے ہمیں بتائیں تاکہ اس کی جانب ہم آگے بڑھے۔ ایک چیز یہ ہفتہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں تمام مقدمات کے حوالے سے جو طارق سلیم شیخ صاحب جو جسٹس ہیں انہوں نے سفارش کی تھی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کو کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے اس کے اوپر، تو آج جو چیف جسٹس لاہور کے ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کے انہوں نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے، جو تمام عمران خان صاحب کے جتنے مقدمات ہیں ان کو دیکھے گا اور ان کی نوعیت کو دیکھے گا کہ یہ کس قسم کے مقدمات ہیں اور کس طریقے سے ان کو پھر آگے ہینڈل کیا جائے گا، یا ٹرائل میں جائیں گے یا جیسے بھی ہوں گے۔ یہ ایک نئی اپڈیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو اکٹھا کر کے تمام تفصیلات منگائی جائیں گی، اور پھر یہ جو لارجر بینچ ہے وہ اس کو دیکھے گا۔ 5 رکنی لارجر بینچ بنایا ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس جسٹس طارق سلیم شیخ خود کریں گے، وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی اوورآل سینیریو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حالات مزید بگڑنے کا خدشہ ہے سیاسی، کیونکہ ایک طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دھمکیاں دینے والا کوئی شخص نارمل نہیں ہے، وزارت داخلہ سے اس کا تعلق ہے، وزیر داخلہ ہے جو کیا کہتے ہیں وفاقی وزیر ہے، اور یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ باندر کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دی گئی ہے۔ اب وہ اس کو عقل نہیں ہے کہ ماچس کا کام کیا ہے، وہ جدھر مرضی تیلیاں لگاتا جائے
اور پورے کے پورے جنگل میں آگ لگا دے. تو یہ آگ لگی ہوئی ہے، دلوں میں بھڑکی ہوئی ہے، ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ اب ہماری جو کیا کہتے ہیں ساخت ہے، وہ وجود جو ہے وہ خود ہی ان کے الفاظ تھے کہ ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا وجود سیاسی طور پہ ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ وہ دھمکیوں پہ اتر آئے. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.